الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حالات کے قدموں میں کبھی کلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں بڑے شوق سے دریا سمندر میں پر سمندر کبھی دریا میں نہیں گرتا حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے دروباں میں ہیں تیری نائے شناساں پہنچے جو سردار تو گھبرائے نہیں ہم شہید سے بتاؤں عشق کا کیا اصول ہے کہو کہ راہ حق میں موت بھی قبول ہے اگر تمہاری زندگی میں ہو تان صحابہ پر تو جانے والا کہہ گیا زندگی فضول ہے تخت اور تختہ میں سے کوئی ایک چنا کرتے ہیں ہم اس دور میں عجب شان سے جیا کرتے ہیں توپ کیا چیز ہے بندوق کسے کہتے ہیں ہم تو ٹینکوں کی صفوں کو چیر دیا کرتے ہیں اس وقت سے ملتا ہے ہمیں شہادت کا شوق ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر نوجوانان اہل سنت لکھوال ضلع چکوال کے غیرت مند باوفا بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج پہلی مرتبہ فکر امیر عظیمت کی عنوان سے معنون اس بابرکت بارونق روپرور کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے سب سے پہلے
میں ان دوست احباب کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جن کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا موقع ملا. ان میں بالخصوص ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب عدیل معاویہ صاحب اور دیگر تمام دوست احباب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے. مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ بولو. جس تک میری آواز جاری ہے وہ تو جواب بھی دے اور مجھے اجازت بھی دے دے، اور جس تک آواز نہیں جاری وہ کچھ نہ کہے. میں مہمان ہونے کی حیثیت سے آپ میزبان حضرات سے ایک سوال کر سکتا ہوں؟ زور سے اور زور سے. سوال یہ ہے کہ آپ 3 دن سے یہاں بیٹھے ہیں یا آج ہی بیٹھے ہیں؟ بولو زور سے. اچھا، جو کہہ رہے ہیں وہ تو آج بیٹھے ہیں، جو نہیں کہہ رہے وہ 3 دن سے بیٹھے ہیں. جو جواب دے رہے ہیں چلو وہ تو آج ہی بیٹھے ہیں، اور آج بھی کب سے بیٹھے ہیں بتا سکتا؟ کتنے بجے سے بھائی؟ کتنے بجے سے؟ بزرگوں میں اس پر بھی آ جاتا ہوں کہ کب سے تیاریاں چل رہی ہیں. کتنے بجے سے بیٹھے؟ چلو صبح 10 بجے سے. میں اپنی طرف سے آپ کو ریلیف دیتا ہوں، اور آپ کو میں یقین، میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں. میں ساری رات سفر میں تھا، اور سارا ابھی آدھا دن گزر گیا سفر میں تھا، اور میں ابھی 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے پہنچا ہوں. میں نے آرام بھی نہیں کیا، بس میں نے پانی ڈالا اور کپڑے چینج کیے اور آپ کے سامنے آ گیا. آپ کو مجھے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ میں رات کا جاگا ہوں؟ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ساری رات آپ جاگتے رہے ہو؟ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. غیرت مندوں کے لہجے میں کہہ دو سبحان اللہ. بہادر بن کے کہہ دو سبحان اللہ. غیورانہ آواز سے کہو سبحان اللہ. میرا نام نہ لو، اس رب کا نام لو جس نے آپ کو اور مجھے پالا ہوا ہے، اس کا نام لو. کیا نام ہے؟ اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. میں نے جس شہر سے سفر شروع کیا نا، وہ رحیم ارخان کا علاقہ ہے، اور اس علاقے کے قریب ایک تحصیل ہے جسے خانپور کہتے ہیں. اور خانپور میں ایک بہت بڑے اللہ والے رہا کرتے تھے. دنیا جسے حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت کا بڑا مشہور زمانہ جملہ تھا، سب کہو سبحان اللہ. حضرت کیا فرمایا کرتے تھے؟ سب کہو. تو میں بھی حضرت کا جملہ دہرا رہا ہوں، سب کہو، اور زور سے کہو، تھوڑا سا محبت سے کہو. جو جاگ رہے ہیں وہ کہو، جو کھانا کھا کے بیٹھے ہیں وہ کہہ دو. ماشاءاللہ ساری کہہ دیں سبحان اللہ. کانفرنس کا عنوان بڑا خوبصورت ہے اور بڑا قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ اس دور میں ایسا عنوان ہر جگہ نہیں ہوتا، ہر کسی کو موقع نہیں ملتا. 1500 سال پہلے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سرزمین عرب میں بھیجا، اور عرب میں بھیجنے کے بعد ولادت مبارکہ کے بعد آپ 40 سال مکہ میں رہے. کتنے سال؟ زور سے اور زور سے. جسے میری بات سمجھ آتی جائے وہ میرے ساتھ بولتا جائے. کتنے سال؟ 40 سال. آمنہ کے لال مکہ میں رہے، اور 40 سال کے اندر حضور نے مکہ والوں کو یہ نہیں کہا میں آخری نبی ہوں. 40 سال حضور نے مکہ والوں سے یہ نہیں کہا میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، مجھ پر جبریل آتے ہیں. 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت بھی نہ کیا، اور 40 سال میں آپ نے کبھی ان کو دین کی دعوت بھی نہ دی. 40 سال میں آپ نے کبھی ان کو عبادت کا حکم بھی نہ دیا، اور 40 سال میں آپ نے کبھی انہیں یہ نہ کہا کہ مجھے مان لو، مجھے تسلیم کرو، میری بات مانا کرو، میں سچی بات کرتا ہوں، میں حق کی بات کرتا ہوں، میں دین کی بات کرتا ہوں، میں اسلام کی بات کرتا ہوں، میں رب کی بات کرتا ہوں، میں احکامات
الہی بتاتا ہوں، 40 سال میں نہ کہا، 40 سال اعلان نہ کیا، 40 سال انہیں اپنی طرف بلایا نہ، اور 40 سال ان کے درمیان رہے اور رہ کر دیکھتے رہے کہ وہ بت پرست تھے، آقا دیکھتے رہے وہ آتش پرست تھے، حضور دیکھتے رہے کہ وہ خدا کو ماننے والے نہ تھے، آقا دیکھتے رہے کہ وہ مکے میں ننگا طواف کرتے تھے، حضور دیکھتے رہے کہ وہ رب کی توحید کے قائل نہ تھے، آقا دیکھتے رہے کہ وہ ہر کام دین کے خلاف کرتے تھے، آقا دیکھتے رہے کہ ان کا ہر عمل اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف تھا، حضور دیکھتے رہے ان کا ہر عمل، ان کا ہر کردار، ان کا ہر انداز، ان کے ہر اقوال، ان کے قول، ان کے فعل، ان کے کلمات، ان کی باتیں، ان کے جملے، ان کی گفتگو کوئی ایسی نہ تھی کہ جو اسلام کی ہو، رب کی ہو، یا رب کے محبوب کے حق میں ہو، یا اسلام کی ہو، حضور دیکھتے رہے۔ لیکن 40 سال بعد جب آمنہ کے لال کو حکم آیا اور جبریل آ کر حضور کو پیغام دے دیا، اور پیغام لینے کے بعد آقا فران کی چوٹی پہ چڑھ گئے اور چڑھ کر مکے والوں کو مخاطب کر کے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور بلا لیا، بلا کر جمع کر لیا، جمع کر کے پیغام دے دیا، پیغام دے کر بیان کر دیا، بیان کر کے عنوان بتا دیا، عنوان بتا کر اپنے آنے کے